انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہو جائے گی؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی جورو نہیں۔ ہندو مائتھولوجی میں تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کی بیویاں بھی تجویز کی گئی ہیں، گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ یہی معاملہ جو ہے رومن گریک مائتھولوجی میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ عرب اس تصور سے خالی تھے، نہ یہود میں، نہ عیسائیوں میں، نہ عربوں میں یہ تصور نہیں تھا کہ خدا کی کوئی بیوی بھی ہے۔ حالانکہ عیسائیوں نے جو تثلیث جو ہے ایجاد کی تھی، تو جو اوریجنل تثلیث تھی اس میں 3 شامل تھے۔ گاڈ ایز فادر، وہ تو اللہ ہو گیا۔ گاڈ ایز سن، وہ مسیح ہو گئے، جیزس۔ گاڈ ایز مدر، حضرت مریم۔ لیکن انہیں گاڈ ایز وائف نہیں کہا ہے، اللہ کی بیوی انہوں نے قرار دیا۔ حضرت مسیح کی والدہ، سن کی والدہ تو ہے، مدر آف دی سن، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جورو یا اللہ کی بیوی قرار نہیں دی گیا۔ بعد میں انہوں نے اس میں ترمیم کی ہے، اب حضرت مریم کو تثلیث میں سے نکال دیا گیا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، اس لیے کہ جب قرآن نازل ہوا اس وقت جو ہے وہ تثلیث کے اندر یہ چیز شامل تھی۔ اب تو ان کی تثلیث کیا ہے؟ خدا، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز سن جیسس، اینڈ نمبر 3 دی ہولی گوسٹ، روح القدس، حضرت جبرائیل، وہ گویا کہ اقنوم سادس کی حیثیت سے اس تثلیث میں شریک ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے کہا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، تم نے بیٹا بیٹی تو قرار دے دیا، اے ابراہیم کے ماننے والوں، اے موسیٰ کے ماننے والوں، اے عیسیٰ کے ماننے والوں، کسی نے اللہ کے لیے بیٹیاں تصنیف کر دی، کسی نے بیٹے تصنیف کر دیے، لیکن یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ کوئی اس کی بیوی نہیں ہے، تو بیوی نہیں ہے تو اولاد کیسے ہو جائے گی؟